آگے بڑھاتے ہوئے اب دعوت سخن دینے جا رہا ہوں ہمارے انتہائی محترم مکرم قابل احترام ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی سید محمد حذیفہ قاسمی صاحب دامت فیوزہم کو۔ مفتی حذیفہ قاسمی صاحب دامت فیوزہم جہاں ملی اور سماجی خدمات کے اندر ایک مشہور نام ہے اور بےحد متحرک و فعال ہیں، اسی طریقے سے مسلکی کاموں میں بھی بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، بڑا تسلط رکھتے ہیں، اور مسلکی عقائد و نظریات کی نشر و اشاعت اور تحفظ میں بھی ہمہ مشغول اور مصروف رہتے ہیں۔ جناب مفتی سید حذیفہ قاسمی صاحب دامت فیوزہم کا جو موضوع ہے وہ تقریباً سب حضرات کے سامنے آ چکا ہے، مسلک غیر مقلدین اور مسلک تو غیر مقلدین کا جو مذہب ہے جس کے بارے میں حضرات کا دعویٰ ہوتا ہے کہ صرف وہی حق ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جس پر ہم عمل کرتے ہیں، یا حدیث کے مطابق صرف ہمارے نظریات ہیں، ہماری باتیں، ہمارے افعال ہیں، باقی دوسرے حضرات اور خصوصاً مسلک دیوبند مسلک احناف سے تعلق رکھنے والے حضرات یا تو ان کے پاس حدیثیں سرے سے ہے ہی نہیں، اور اگر ہیں بھی کچھ حدیثیں تو ضعیف ہیں، موضوع ہیں، ناقابل اعتبار ہیں۔ تو یہ سب ان کے جو بلند و باغ دعوے ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان تمام کا جائزہ تفصیل کے ساتھ لیں گے آج حضرت مفتی سید حذیفہ قاسمی صاحب دامت فیوزہم۔ میں درخواست کروں گا کہ اپنی گفتگو شروع فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ نے نظر۔ الحمدللہ۔ معزز ناظرین، ہمارے آپ کے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے کہ الحمدللہ ہمارے مولانا عبدالاحد ابو حنظلہ صاحب نے جو شہروزہ یہ آن لائن پروگرام منعقد کیا ماشاءاللہ، اور اس میں صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیات سے رابطہ قائم کر کے ہر شخص کو اس کے موضوع کی مناسبت سے اس میں شریک کر کے جہاں ایک طرف اس پروگرام کی کامیابی کو ضمانت سے ہمکنار کیا، وہیں امت کے بڑے طبقے کے لیے ایک بہت بڑے فیض کا سامان فراہم کیا۔ میں مبارکباد دوں گا مولانا عبدالاحد صاحب کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید حوصلہ دے اور آئندہ خوب سے خوب تر پروگرام کرنے کے مواقع عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ محترم حضرات، میرا جو موضوع ہے جو مجھے دیا گیا، مسلک احناف اور مسلک غیر مقلدین۔ اصولی طور پر ایک بات سمجھ لیں کہ ہم سب یعنی ائمہ اربعہ کے مقلدین، آواز آ رہی میری؟ ہم جی سب آواز آ رہی ہے جی الحمدللہ۔ ہم حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، ائمہ اربعہ کے مقلدین الحمدللہ ہم سب اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ ہم حنفی یا شافعی یا مالکی حنبلی بعد میں ہیں، پہلے ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت اور دیگر فرقوں میں خاص طور پر جو طبقہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے، بنیادی طور پر فرق کیا ہے، اس فرق کو پہلے سمجھا جائے تو انشاءاللہ اگلی ساری باتیں خود بخود بآسانی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اصولی طور پر سمجھیے کہ قرآن مقدس جو کتاب ہدایت ہے، جس پر ہمارا آپ کا سب کا ایمان اور یقین ہے، ایک طبقہ وجود میں آیا جس نے کہا کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، صرف خدا کی مانیں گے، ہم پیغمبر کی وہ حیثیت تسلیم نہیں کرتے جو واجب الاطاعت یا واجب الاتباع۔ انہوں نے قرآن پاک کی چند آیتوں کو لے کر اور چند آیتوں کا غلط ترجمہ اور تشریح کر کے بزام خیش یہ دعویٰ کیا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، جبکہ اصولی بات یہ ہے کہ قرآن خود پیغمبر علیہ السلام کی جو حیثیت طے کر رہا ہے، اگر اس حیثیت کا انکار کر دیا جائے تو قرآن کا انکار ہے۔ قرآن پیغمبر علیہ السلام کی حیثیت طے کر رہا ہے، اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ آپ سے پہلے آنے والے سارے رسولوں کی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ،
रसूल की बेअसत तो होती ही इसीलिए है कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। ये तो आम रसूलों के बारे में ज़ाब्ता बतलाया कुरान ने। अब आइए सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में। कुरान साफ अल्फाज में कह रहा है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मन युतिइल्लाह व रसूल, अल्लाह की इताअत करे, रसूल की इताअत करे। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, जो अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करेगा, उसके हुदूद को फलांदेगा, पामाल करेगा, वो जहन्नम में जाएगा। कुरान पैगंबर अलैहिस्सलाम को शारिह, मुबय्यिन, नमूना, उसवा कह रहा है। अब पैगंबर अलैहिस्सलाम की इस हैसियत का इनकार, कुरान का इनकार है, क्योंकि वो मेरे मौजू का हिस्सा नहीं है, लेकिन बात समझाने के लिए वहां से शुरू करना जरूरी था। ठीक इसी तरह सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, आपकी अहादीस में बहुत सा हिस्सा मुकद्दम है, मुअख्खर है, बहुत सा हिस्सा मनसूख है, नासिख है। मसलन आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में है। शुरू के 10 सालों तक न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न जिहाद है, न पर्दे की फर्जियत है, न सूद की हुर्मत है, न शराब की हुर्मत। हत्ता कि मक्की दौर में जब जुल्म हो रहा है तो लोग दिफा की इजाजत चाह रहे हैं, तो दिफा से मना किया जा रहा है। फाफू वस्फहू, दरगुजर, माफ करो। कुरान का वो हिस्सा जो मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुआ है, कहीं किसी एंगल से जिहाद का न तस्करा है, न इजाजत है, जबकि वो कुरान का हिस्सा है। मक्कतुल मुकर्रमा में शराब बनती है, बिकती है, लोग पीते हैं। बनाने वाले सहाबा, बेचने वाले सहाबा, पीने वाले सहाबा। बाद सहाबा ने आकर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल भी किया। कुरान ने उस सवाल को भी नकल किया, जवाब भी नकल किया। यसअलूनका अनिल महीस कुल हुवा अज़न फ़अतज़िल, यसअलूनका खम्रि वल मैसिर कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास। लोग आपसे सवाल करते हैं शराब के बारे में, जुए के बारे में। आप कहिए उसमें नफा भी है, नुकसान भी है। इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, नुकसान नफा पर गालिब। अभी भी न शराब मना हुई है, न हराम हुई है। मक्कतुल मुकर्रमा से मुसलमान 13 साल की मुद्दत के बाद मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए। वहां भी शुरू दौर में शराब हराम नहीं है। चंद दिनों के बाद वो आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, नशे की हालत में नमाज के करीब मत आओ। अभी भी शराब मुतलक हराम नहीं हुई है, नमाज के औकात से मुत्तसिल शराब पीकर मत आओ। तीसरा मरहला है, तीसरा स्टेप है, जब कहा गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। शराब, जुआ, बुतों का चढ़ावा वगैरह वगैरह, तफसील आयत के अंदर, ये गंदगी है। फज्तनिबूहु, छोड़ो उसको। रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, गंदगी है, शैतान का अमल है, छोड़ो। इस आयत के नाजिल होने के बाद वो आप वाकया सुनते हैं कि सहाबा ने लबों तक आए हुए जाम गिरा दिए, शराब के बर्तन पलटा दिए। मदीने के रास्तों में और गलियों में शराब इस तरह बही जिस तरह बरसात का पानी बहता है। और फिर सहाबा ने शराब के बर्तनों को भी तोड़ दिया। अब इस शराब के पीने पर जुर्म है, सजा है, अहकामात है उसके। शराब के ऊपर शराब पीने वाले को कोड़े लगेंगे, सजा होगी, वगैरह वगैरह। और शराब हराम है। कोई शख्स, कोई मनचला, कोई गुस्ताख मक्कतुल मुकर्रमा के दौर की कुरान की वो आयत पढ़े, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, या पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा का वो अमल पेश करे कि सहाबा शराब बनाते थे, बेचते थे, तो क्या नऊज़ बिल्लाह सहाबी या सहाबा मुनकर के मुर्तकिब थे? अगली मिसाल देता हूँ। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियां, सबसे बड़ी बेटी मुहतरमा ज़ैनब अपने खालाजाद भाई अबुल आस के निकाह में थी, जो कुफ्र की हालत में थे। मक्कतुल मुकर्रमा के 13 साल कुफ्र की हालत में है। मदीना मुनव्वरा आने के बाद, मुसलमानों के आने के बाद 2 साल तक, दूसरे साल जंग बदर हुई है। जंग बदर में मक्के के जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उसमें अबुल आस भी हैं, पैगंबर के दामाद हैं। पैगंबर की बेटी इस काफिर के निकाह के अंदर मौजूद है। अबू लहब के 2 बेटों के साथ, उतबा और तैबा के साथ अल्लाह के नबी की 2 बच्चियों का निकाह हुआ था।
رقیہ ام کلثوم کا، جب ابو لہب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بدتمیزی کی اور خدا نے 30ویں پارے کے اندر تبت یدا ابی لہب نازل کر کے اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار برسائی، تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ اگر تم لوگ محمد کے بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو میں تمہارا زندگی بھر منہ نہیں دیکھوں گا۔ بڑی سختی کے ساتھ حکم دیا جا کر ان کی بیٹیوں کو طلاق دو۔ ان دونوں دامادوں نے آ کر آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دیا۔ کوئی منچلا پوچھے کہ پیغمبر کی بیٹیوں کا نکاح کفار کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ایک میں کر لوں تو کیا برائی ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ علاوہ اس کے ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ قرآن کی وہ آیت وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، سورہ بقرہ کی آیت کہ مشرک اس وقت تک نکاح میں مت لو جب تک کہ وہ حلقہ بگوش اسلام نہ ہو جائے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرک بچوں کو اپنی بچیاں مت دو جب تک کہ وہ ایمان میں داخل نہ ہو جائے۔ اس آیت کی وجہ سے وہ ساری پچھلی باتیں منسوخ۔ یہ میں اس پوائنٹ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ناسخ اور منسوخ، کہ قرآن کے اندر بھی نسخ ہے، حدیث کے اندر بھی نسخ ہے۔ جو حصہ منسوخ ہو گیا اس کو ہم حدیث تو کہہ سکتے ہیں، سنت نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہے بنیادی فرق اہل السنہ والجماعہ اور اہل الحدیث کے درمیان۔ جنہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا انہوں نے بنیادی غلطی کی، اس لیے کہ حدیث تو منسوخ کو بھی بولتے ہیں۔ ہم اہل السنہ والجماعہ۔ پہلا بنیادی انحراف یہ ہے کہ انہوں نے مطلق حدیث کو لیا، سنت اور حدیث کے فرق کو نہ سمجھ سکے نہ اس کی رعایت کی۔ حدیثوں کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو منسوخ ہے، حدیث تو ہے اس پر عمل نہیں۔ جس طرح قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں منسوخ ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا، وہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ نماز میں آپ پڑھیں گے آپ کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، قرآن کی تلاوت کا آپ کو ثواب ملے گا، لیکن احکام اس آیت کی بنیاد پر طے نہیں ہوں گے۔ ایسی ہی حدیث کا بڑا حصہ وہ ہے جو منسوخ ہو گیا، ریکارڈ میں رہے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کی 3 بیٹیوں کا نکاح کفار سے ہوا، حدیث ہے، ریکارڈ میں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ایک موقع پر، بخاری شریف میں، اس کا نام اس لیے خاص طور پر لے رہا ہوں کہ بیچاروں کا بخار بہت رہتا ہے۔ بخاری شریف میں پیغمبر علیہ السلام کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا تذکرہ تو ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو حدیث کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا تذکرہ تو آ گیا۔ تو جو بیچارے اہل حدیث ہیں جن کو سنت سے لینا دینا نہیں ہے وہ پیشاب کھڑے ہو کر اسی لیے ایک صاحب بخاری کا ترجمہ پڑھ کے سنا رہے تھے۔ بعض مسجدوں کے اندر معمول ہے ان کا کہ بخاری کا قصہ پڑھ کے سناتے ہیں، اس میں اس باب کو پڑھ کے سنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو پیشاب کیا۔ ایک بیچارہ بھولا بھالا پوچھتا ہے حضرت یہ عمل صرف مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ بخاری میں تو ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اپنی نواسی کو کندھے میں لے کر نماز پڑھ رہے ہیں، روایت ہے بخاری میں ہے، حدیث تو ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا، سنت نہیں ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو حدیث میں تھے لیکن بعد میں اس کو روک دیا گیا۔ نماز کے اندر چلنے پھرنے بات کرنے کی اجازت شروع میں تھی، بعد میں نہیں ہے، تو وہ ریکارڈ میں تو رہے گا۔ تو جس طبقے نے یہ سمجھا کہ صرف حدیث میں ہونا مسئلہ بننے کے لیے کافی، وہ انتہائی انحراف میں ہے، وہ انتہائی گمراہی اور ضلالت میں ہے، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں جب قرآن مقدس نے وہ خوشخبری سنائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج نعمت مکمل ہو گئی۔ جو نعمت نبوت کی شکل میں آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی وہ مختلف انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو۔ نبوت نعمت ہے، قرآن نے صریح الفاظ میں کہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، نبی کی آمد، نبی کی موجودگی سراپا نعمت ہے۔ تو جو نعمت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی وہ مختلف انبیاء کرام سے ہوتی ہوئی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گئی۔ اس وقت اس آیت کے نازل ہوتے وقت جو چیز جس حال میں تھی اصولی طور پر وہ تمام چیزیں مکمل ہو گئی۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے ایک آدھ باتوں کے اندر کچھ ہدایات فرمائی اور یہ فرمایا کہ میرے بعد میرے خلفاء کی پیروی کرنا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، یعنی گویا کہ پیغمبر علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں جس طرح میرے خلفاء تم زندگی میں ان کو میرے ساتھ دائیں بائیں دیکھتے ہو، خاص طور پر ابو بکر اور عمر، میرے بعد ان کو اپنا رہبر سمجھنا اور جو یہ مشورہ دے اس کو دین کا حصہ سمجھنا۔
यहाँ पर रुक कर एक बात जहन में रहे कि वो तबका जो खुलफाए राशिदीन के अमल को, उनके फैसलों को, शरीयत की तशरीह को हुज्जत नहीं मानता और पूरी बेगैरती के साथ, ढिठाई के साथ ये कहता है कि हम पैगंबर की माने कि खुलफा की माने, उस तबके की खिदमत में अर्ज है और आप हजरात भी सुन ले गौर से, यही बेगैरती और यही गुमराही वो तबका फैलाता है जो पैगंबर की अहादीस को हुज्जत नहीं मानता और वो कहता है कि खुदा की माने कि पैगंबर की माने। अकल के दुश्मनों, खुदा और पैगंबर में तारुफ तुम्हारे यहाँ होगा, हमारे यहाँ नहीं है। पैगंबर में और पैगंबर के खुलफा में तारुफ तुम्हारे यहाँ होगा, हमारे यहाँ नहीं है। जिस तरीके से पैगंबर की बात खुदा के कलाम की तशरीह, खुलफाए राशिदीन का अमल, उनके अक़वाल व अफ़आल पैगंबर इस्लाम की जिंदगी की तशरीह। हम कुरान की वजाहत पैगंबर इस्लाम से लेते हैं और पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में कौन सा हिस्सा मुकद्दम है, कौन सा मुअक्खर है। बात चीजें तो ऐसी है कि साफ समझ में आता है कि ये मुकद्दम था, ये मुअक्खर था, अब इसको बदल दो। ने जिहाद की तरगीब की आयत नाजिल की, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़ अल क़िताल इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यग़लिबू मिअतैन। शुरू में एक का मुकाबला 20 से था, एक का 10 से। अगर इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यग़लिबू मिअतैन, 20 सब्र करने वाले, जमने वाले होंगे, वो 200 पर गालिब होंगे, 20 दहाम 200। एक का मुकाबला 10 से था। फिर अगली आयत नाज़िल हुई, अल-आन खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम व अलिम अन्न फ़ीकुम ज़अफ़ा। अब अल्लाह तख़फ़ीफ़ करता है और अल्लाह को मालूम है तुम्हारे अंदर कमजोरी है। फ़इन यकुम मिनकुम मिअतुन साबिगतुन यग़लिबू मिअतैन, 100 का मुकाबला 200 से। अब क़यामत तक के लिए हुक्म ये हो गया कि एक का मुकाबला 2 से, पहले क्या था, एक का मुकाबला 10 से। इस आयत में साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर नस्ख हो रहा है। जिस तरीके से रोजे के ताल्लुक से पहले अहकामात में सख्ती थी, फिर कुरान ने कहा उहिल्ला लकुम लैलतस सियामी अर्रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताबा अलैकुम व अफा अन्कुम। पहले इफ्तार करने के बाद जब तक आंख न लगे उस वक्त तक जो खाते बने खा लो, आंख लगने के बाद उठकर सहरी खाने की इजाजत नहीं थी। पहले रमजान के महीने में जिस तरीके से दिन में बीवी से मुलाकात ममनू है, रात में भी ममनू थी। इन दोनों हुक्मों के अंदर कुरान तब्दीली कर रहा है। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताबा अलैकुम व अफा अन्कुम, पिछली बात को माफ किया, भूल चूक हुई छोड़ो। फलआन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, अब रमजान की रात में बीवी से मुबाशरत कर सकते हो। वकुलू वशरबू, खा पी सकते हो, कब तक, यहाँ तक कि सुबह अबियज, सुबह काजिब से जुदा ना हो जाए। सब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर नस्ख है। लेकिन बहुत से मकामात ऐसे हैं जहां पर नस्ख की तसरीह मौजूद नहीं है। जब नस्ख की तसरीह मौजूद नहीं है, और सीधी सी बात है कि जो नासिख होगा उस पर अमल होगा, मनसूख पर अमल नहीं होगा। यानी कैंसल शुदा हिस्से पर अमल नहीं होगा, बाकी शुदा हिस्से पर अमल होगा। तो पैगंबर इस्लाम की जिंदगी का कौन सा हिस्सा मुकद्दम और कौन सा हिस्सा मुअक्कर है, कौन सा नासिख कौन सा मनसूख है, ये कहाँ से मालूम पड़ेगा? इस गुत्थी का हल कहाँ मिलेगा? इस गुत्थी का हल सहाबा किराम में मिलेगा, खुलफाए राशिदीन में मिलेगा, पैगंबर इस्लाम की बीवियों की जिंदगियों में मिलेगा। इसलिए उम्मत का सिरात मुस्तकीम पर चलने वाली उम्मत का मुत्तफका अकीदा है कि कुरान, सुन्नत, पैगंबर इस्लाम के खुलफा, आपके अजवाज, आपके सहाबा, इससे मिलकर जो चीज वजूद में आएगी उसका नाम है दीन। ये अहलुस सुन्ना वल जमाअह के अकीदे की बुनियाद है। और ये बुनियाद किस चीज पर मबनी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो पिछली उम्मतें, हदीस के अल्फाज में बात जगह पर थोड़ा अल्फाज का फर्क है, बहुत मशहूर हदीस है कि बनी इसराइल 72 हिस्सों में बढ़ गए थे और मेरी उम्मत 73 हिस्सों में बढ़ जाएगी। सब के सब जहन्नम में जाएंगे अलावा एक के, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतुन वाहिदा। इस हदीस को गैर मुक़ल्लिदीन यहीं तक पढ़ के रुक जाते हैं कि देखो साहब, हक तो एक होगा, हक 4 नहीं हो सकते। जबकि सहाबा ने पूछा रसूलुल्लाह, वो एक तबका जो नाजी होगा, जन्नत में जाएगा, वो कौन होगा?
آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو پیغمبر کی زندگی صحابہ کو ملائے بغیر مکمل ہوتی نہیں ہے، اور پیغمبر کی خود سند موجود ہے سنن ترمذی کے اندر باب ما جاء فی افتراق هذه الامہ، اور کتابوں کے اندر موجود ہے۔ میں تو ایک حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، بہت مشہور حدیث ہے۔ طے کیا ہوا کہ پیغمبر کے صحابہ کو نظر انداز کر دینے کے بعد صراط مستقیم نصیب نہیں ہو سکتا، راہ نجات نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور الحمدللہ صرف ہم حنفی نہیں، یہاں مسئلہ حنفیت کا نہیں ہے، اتفاق ہے کہ ہم حنفی ہیں، صرف ہم نہیں بلکہ دنیا میں جتنے مجتہدین وجود میں آئے ان سب کے اجتہاد کا دائرہ کار جو تھا، اجتہاد کے طریقے جو تھے، اجتہاد کے راستے جو تھے، روٹ تھا قرآن، سنت اور پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ، اور خاص طور پر پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں عورتوں کے مسائل میں، اور خلفائے راشدین کا جو اپنا اپنا دور ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کا دور، عمر فاروق کا دور، عثمان غنی کا دور، علی مرتضیٰ کا دور، اس کے اندر جو اہم ہنگامی فیصلے لیے گئے ہیں ہم ان کو سر آنکھوں پر رکھیں گے، اور ان فیصلوں کو پیغمبر علیہ السلام کے فیصلوں کی تشریح اور وضاحت اور ترجمانی کہیں گے۔ تو اصولی طور پر ہمارے نزدیک دین کی بنیاد قرآن، سنت اور صحابہ کا اجماعی عمل، خلفائے راشدین کے فیصلے۔ اب چونکہ دین قیامت تک کے لیے بہت سے مسائل وہ آئیں گے جو اس وقت نہیں تھے، بعد میں وجود میں آ گئے، ہر شخص جانتا ہے۔ آج کے آپ کاروبار کے نئے نئے حالات دیکھ لیجئے، نئے نئے مسائل دیکھ لیجئے، خاص طور پر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں جب آدھی دنیا پر اسلامی پرچم لہرانے لگا، نئی نئی قوموں سے معاہدے ہوئے، نئے نئے علاقے اسلام میں داخل ہوئے، فتوحات ہوئی، نئے نئے مسائل پیدا ہوئے، اس وقت ضرورت پڑی قرآن و سنت کی روشنی میں نئے فیصلے لینے کی۔ جو نئے فیصلے لیے جائیں گے، یہ فیصلہ اگر اجماعی طور پر ہوگا تو اجماع امت کہلائے گا، انفرادی طور پر ہوگا تو قیاس کہلائے گا۔ تو دلائل چار ہو گئے، قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ اجماع میں اس بات کی رعایت رہے کہ صحابہ کا اجماع، سبحان اللہ کیا کہنا ہے۔ انفرادی رائے میں سے خلفائے راشدین کی رائے کی بہت اہمیت ہے۔ صحابی کا اجماعی قول یا اجماعی عمل بذات خود حجت نہیں ہے، لیکن اس کا احترام کیا جائے گا۔ اگر کسی مسئلے میں صحابی کی کوئی رائے ہے اور بظاہر وہ قرآن و سنت سے ٹکرا نہیں رہی تو صحابی کی رائے کا بھی احترام ہوگا۔ صحابی کا انفرادی عمل دلیل نہیں ہے، اجماع صحابہ حجت ہے۔ خلفائے راشدین کا انفرادی عمل بھی دلیل ہے اس حدیث کی بنیاد پر کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ ہوئی اصولی بات۔ اب ہم ذرا ان لوگوں سے بات کر لیں جن بیچاروں کو یہ خط ہے کہ دلیل دو ہی ہوگی۔ اہل حدیث کے دو ہی اصول، فرمان خدا، فرمان رسول، دو ہاتھ دو دلیل، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ہم پوچھتے ہیں ان بیچاروں سے کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کا مطلب اور مراد آپ نے یہ سمجھا کہ رسول کی اطاعت کے ساتھ صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خلفاء کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اگر آپ اپنی بات پر قائم ہیں تو میں احترام کے ساتھ ادباً آپ سے یہ عرض کروں گا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر کے گئے، نہ کہہ کر گئے، اور خلفاء نے اپنے دور میں اس چیز کو نافذ کیا، تو کیا آپ اس کا انکار کر دیں گے؟ اس کا جواب چاہیے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نازل ہوتا تھا، آپ اس کو لکھا دیا کرتے تھے۔ کن چیزوں میں؟ پتھر پر، چمڑے پر، پیڑ کی چھال میں، کپڑے وغیرہ پر، اس زمانے میں جو ذرائع تھے یا جو ممکن تھا اس طریقے سے اس پر عام طور پتھروں پر، لکڑی پر، چمڑے پر، پیڑ کی چھال قرآن لکھا ہوا تھا۔ قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا ہے جمع اس ترتیب سے نہیں ہوا ہے۔ آج جو قرآن موجود ہے اس کی ترتیب اور نزول کی ترتیب الگ الگ ہے۔ جس ترتیب سے قرآن لکھا گیا ہے اس ترتیب سے یکجا اترا بھی نہیں، ایک ایک سورت مختلف مقامات پہ اتری۔ بہت مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جو بنیادی شروع 5 آیتیں اتری، پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ شروع کی آیتیں ہیں۔ لیکن جب آپ قرآن کھولیں گے تو کہاں ملیں گی؟ یہ پہلے پارے میں
دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں نہیں، 30ویں پارے میں 3 پاؤ ختم ہو جانے کے بعد آخری پاؤ جو ہے سورہ اقرا وہاں ہے. پہلی سورت سورہ بقرہ ہے، مدنی سورت ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں 13 سال رہے ہیں، تو شروع کا حصہ مکی ہونا چاہیے تھا. مکی صورتیں مؤخر ہے، مکی آیتیں مؤخر ہیں، مدنی صورتیں اور آیتیں مقدم ہیں. کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا اس کو یہاں لکھو، اس کو یہاں لکھو، اس کو یہاں لکھو. اگلی بات سنیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں جب ہر طرف سے اسلام پر یلغار شروع ہوئی اور آپ نے دفاع کے لیے بڑے بڑے اقدامات کیے، تو ان جنگوں میں اکابر صحابہ شہید ہوئے، قرآن پاک کے حفاظ اور قراء شہید ہوئے. اس وقت صحابہ کو یہ بات سمجھ میں آئی یہ قرآن کے امین، قرآن کے حافظ شہید ہوتے جا رہے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کے بعد اب نظام بڑا ہو رہا ہے تو قرآن پاک کو یکجا کر دینا چاہیے. سیدنا خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر آئے سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس اور کہا ابوبکر صدیق قرآن پاک کو یکجا کر دو. سیدنا ابوبکر نے کہا کہ جو کام اللہ کے نبی نہ کر کے گئے نہ کہتے گئے میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کتنا مقبول جواب ہے. نہ اس کے تذکرہ قرآن میں ہے، نہ پیغمبر کہہ کے گئے نہ کر کے گئے. سیدنا عمر بن خطاب نے کہا لیکن اس میں خیر ہے، اس کام کو کیجیے. سیدنا ابوبکر صدیق نے استخارہ کیا اور اس کے بعد یہ کام شروع کیا. میں بڑے ادب سے پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو صرف قرآن و حدیث کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ قرآن پاک کی اولین ترتیب جو تھی، قرآن پاک کو پہلی مرتبہ جمع کرنے والا کام سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا تھا، آپ کو قبول ہے کہ نہ قبول ہے؟ اور یہ بھی بتا دوں آپ کو میں، قرآن پاک جب نازل ہوا تو نزول تو ہوا قریش کی زبان میں، لیکن عرب کے مختلف قبائل اپنی اپنی سہولتوں کے اعتبار سے الگ الگ لب و لہجے میں الگ الگ انداز میں بولتے تھے. انہوں نے درخواست کی ہم کو قرآن ہمارے لب و لہجے میں پڑھنے کی اجازت دی جائے، اور اجازت دی گئی. 7 طرح لکھنے اور 7 طرح پڑھنے کی اجازت دی گئی. سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں جو قرآن جمع کرنے والا کام کیا گیا تو 7 طرح لکھنے 7 طرح پڑھنے کی ترتیب تھی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، یعنی نصف دنیا سے زیادہ اسلام پھیل چکا ہے. حج کے موقع پر اس قبیلے کے استاد کے شاگردوں نے اپنے لب و لہجے میں پڑھا، اس قبیلے کے استاد کے شاگردوں نے اپنے لب و لہجے میں پڑھا. اس نے کہا تم غلط پڑھ رہے ہو، اس نے کہا تم غلط پڑھ رہے ہو. تو بعض صحابہ نے سیدنا عثمان غنی سے عرض کیا سیدنا عثمان غنی ابھی آپ حضرات موجود ہیں، یہ لوگوں کی اختلاف رائے کا واقعہ سامنے آ گیا. قرآن قریش کی لغت پر نازل ہوا ہے، قرآن کو قریش کی لغت پر لکھا کر 7 طرح پڑھنے کی اجازت برقرار رکھیے، لیکن 7 طرح لکھنے کی رکاوٹ کر دی تاکہ آئندہ آہستہ 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 سب لوگ اس پر پڑھنے لگے. قریش کی لغت ایک لغت رہے، باقی کی اجازت ہو بطور علمی امانت کے. سیدنا عثمان غنی نے یہ کام کیا اور یہ نسخے اپنے تمام صوبوں کے اندر بھجوا دیے اور پرانے نسخوں کو دفن کرا دیا، جلا دیا، تاکہ وہ نسخے نہ رہیں، نہ آئندہ اس انداز سے یعنی 7 طرح لکھنے اور پڑھنے والا عمل ہو. سیدنا عثمان غنی کے اس عمل کو بعض لوگوں نے بہت برا مانا. شیعہ آج تک کوستے ہیں ان کو، قرآن کے دشمن، قرآن کے اوپر تہمت لگانے والے آج بھی ان کو برا بھلا کہتے ہیں. لیکن الحمدللہ صحیح العقیدہ مسلمانوں نے خاص طور پر اہل السنہ والجماعت نہ سیدنا ابوبکر صدیق کے عمل کو قرآن و حدیث کے خلاف کہا، نہ سیدنا عثمان غنی کے عمل کو قرآن و حدیث کے خلاف کہا. سنے کان کھول کر، تراویح کی جماعت کو بدعت عمری کہنے والے سیدنا ابوبکر صدیق کے قرآن پاک کے جمع کرنے کے عمل کو بدعت کیوں نہیں کہتے؟ جمعہ کی اذان ثانی کے اضافہ کرنے کے عمل کو، سیدنا عثمان غنی کے عمل کو بدعت کہنے والوں سیدنا عثمان غنی کے قرآن پاک کے جمع کرنے کے عمل کو بدعت کیوں نہیں کہتے؟ یہ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی. اور آئے میدان میں وہ لوگ جن کا یہ دعویٰ ہے دلائل 2 ہی ہیں، میں ان سے پلٹ کر پوچھتا ہوں محدثین نے حدیثوں کے پرکھنے کے جرح و تعدیل کے جو اصول وضع کیے، کیا وہ کوئی دکھائے گا ہم کو قرآن کے اندر؟ کوئی دکھائے گا ہم کو حدیث کے اندر؟ امام بخاری کسی حدیث کو پرکھتے وقت
اپنے معیار پر نہ اترنے کی بنیاد پر الگ کر دیتے ہیں، یا ائمہ جرح و تعدیل کسی حدیث پر تنقید کرتے، کسی راوی پر تنقید کرتے، محدثین کے یہ اصول قرآن و حدیث میں ہیں، کہاں سے لایا؟ میٹھا میٹھا آپ، کڑوا کڑوا تو۔ وقت کی قلت کے باعث اپنی بات کو سمیٹوں اور ایک آدھ باتیں اور عرض کروں۔ میرے پاس کچھ لوگ آئے اسی دو اصول کو ماننے والے، میں نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ، کیا مانتے ہو؟ قرآن و حدیث اور کچھ نہیں۔ قرآن میں کتنا مانو گے؟ سیدھی بات ہے، قرآن تو مکمل محفوظ ہے، وہاں تو روایت کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں راویوں پر جرح والا کام ہی نہیں ہے، پورا مانو گے۔ حدیث میں کتنی مانو گے؟ معتبر حصہ۔ وہ معتبر حصہ کہاں ہے؟ معتبر کتابوں میں۔ ان کتابوں کا نام بتاؤ۔ سوچتا رہا غریب، کافی دیر کے بعد کہا بخاری اور مسلم۔ میں نے کہی کتابیں معتبر ہیں؟ ہاں معتبر ہیں۔ ان کے معتبر ہونے کی دلیل قرآن و یا حدیث سے پیش کر دو۔ اصول تو آپ کے دو ہی ہے، دلیل دو ہی ہے، قرآن اور حدیث۔ یہ کتاب معتبر ہے، صحیح بخاری معتبر ہے، کیسے مانا آپ نے؟ کس کے کہنے پہ مانا؟ پیغمبر نے کہا کہ خدا نے کہا؟ اب کیا کرے بیچارہ، دھنجلا کر بولا پوری امت معتبر مانتی ہے۔ میں نے کہا جس کو پوری امت معتبر مانے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی حدیث، اس کا نام مطلب اس کو کہتے ہیں اجماع امت۔ چلے کہاں سے تھے؟ دو سے، اب کتنے ہو گئے؟ تین۔ قرآن، ان کی زبان میں حدیث، ہماری زبان میں سنت۔ قرآن، سنت، اجماع امت، جو میں نے پہلے کہا، خاص طور پر اجماع صحابہ، ہم تو اس کو مانتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا شریعت قیامت تک کے لیے ہے، جو نئے مسائل پیدا ہوں گے نئے تقاضوں اور حالات کی بنیاد پر، اس میں اجتہاد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پیغمبر علیہ السلام تو اجتہاد کرنے والوں کو خوشخبری سنا رہے، اذا اجتہد المجتہد واصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر واحد۔ اگر صحیح نشانے پر پہنچ گیا دو اجر ملیں گے، ورنہ اس کی محنت اور کوشش کا ایک اجر ملے گا۔ مجتہد کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، فقہ اور فقہا کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا فیصلہ کرتے اس کو دین کی فقہ نصیب فرماتے ہیں۔ سارے محدثین نے فقہ اور فقہا کی عظمت پر بات قائم کیا۔ اگر فقہ اور فقہا یا تقلید، اگر یہ شرک والا عمل تھا، دکھاؤ کسی حدیث کے اندر، دکھاؤ کسی محدث نے اس پر عنوان قائم کیا ہو۔ تو میں نے پوچھا کہ نئے مسئلے میں اجتہاد ہوگا، مجتہد اجتہاد کر کے جو تحقیق پیش کرے گا اس کے پیچھے دلیل نہ قرآن سے ہوگی نہ حدیث سے ہوگی نہ اجماع امت اس پہ ہوا ہوگا۔ اس لیے اگر وہ چیز پہلے سے موجود تھی قرآن کے اندر تو اجتہاد نہیں ہوگا، حدیث کے اندر مصرح ہے تو اجتہاد نہیں ہوگا، اس پر اجماع ہو چکا ہے تو اجتہاد نہیں ہوگا۔ اجتہاد تو انہی مسائل میں ہوگا جن کے تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں نہ اجماع ہوا ہوگا۔ اس کو قبول کرو یا نہیں کرو گے؟ کیا ہوگا؟ ہاں صاحب قبول تو کریں گے، اس کا نام کیا ہوگا؟ قرآن نہیں، حدیث نہیں، اجماع نہیں، کیا نام ہوگا؟ قیاس۔ دلائل کہے ہوئے، چلے کہاں سے تھے اور رکے کہاں؟ یہ میں اختصار کے ساتھ نقطۂ نظر کا اختلاف واضح کر رہا ہوں۔ ہم الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ اس عقیدے پر پختگی کے ساتھ قائم ہے کہ قرآن، سنت، اجماع اور ضرورت پڑنے پر قیاس، یہ چار دلائل ہیں۔ سب سے پہلے قرآن، پھر سنت، پھر اجماع، پھر قیاس، اور انہی چاروں دلائل پر چاروں مجتہدین متفق ہیں۔ روٹ یہ ہے، ما انا علیہ و اصحابی، پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ۔ تو اس روٹ سے ہٹے گا، جس نے صحابہ کو نہیں مانا وہ تو پہلے جہنم میں گیا، وہ ہم سے بات ہی نہ کرے، تم تو پہلے ہی باہر ہو گئے۔ اس روٹ پر جتنے لوگ چلیں گے وہ راہ نجات۔ مجتہدین صرف چار نہیں پیدا ہوئے، مجتہدین اور بھی تھے، ان کی تحقیقات آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، ان چار کی تحقیقات باقی رہی۔ اجتہادی مسائل میں مجتہد کی تحقیق کا سہارا لینا یہ ہم انسانوں کی کمزوری اور مجبوری ہے۔ ہم خود تو اجتہاد کرنے سے رہے، ہم میں سے ہر شخص کی نہ صلاحیت اتنی ہے نہ موقع ہے۔ تو جن اللہ کے بندوں کو خداوند قدوس نے اس لائق بنایا اور انہوں نے پوری زندگیاں وقف کر دی، ان کی تحقیق کو روشنی میں، ان کی تحقیق کے مطابق اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا نچوڑ ہم کو پیش کر رہے ہیں، اس کا نام ہے تقلید۔ آخری بات، بہت کام کی چیز ہے۔ جو حضرات تقلید کے خلاف شور کرتے ہیں، میں نے پوچھا ان سے کہ تقلید اگر شرک ہے
تو صرف ابو حنیفہ کی، احمد بن حنبل کی نہیں. تمہارا کوئی دارالفتہ، تمہارا کوئی ادارہ، کوئی تنظیم یہ لکھ کر دے گا کہ حرمین کے جو ائمہ حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، وہ مشرک ہے، اور سعودی کے جو علماء حنبلی ہیں وہ مشرک ہیں. اگر تقلید شرک ہے تو احمد بن حنبل کی بھی شرک ہے، اور جب احمد بن حنبل کی شرک ہے تو وہاں جو علماء حنبلی ہیں وہ مشرک ہے. کوئی لکھ کر دے گا، قیامت کی صبح تک نہ کوئی بولنے کو تیار ہوگا، نہ کوئی لکھے گا، ورنہ وہاں سے بستر گول ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابر کو، ہمارے دوستوں کو، مولانا عبدالاحد ابو حنظلہ صاحب، آپ کی تحریک جس نے 3 روزہ پروگرام منعقد کیا، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور مجھے متعین وقت میں جس موضوع پر بولنے کے لیے کہا گیا میں نے کوشش کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر سمجھ کر راہ نجات، صراط مستقیم اور پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ما انا علیہ و اصحابی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. بہت خوب، ماشاءاللہ، بڑے محققانہ اور مدلل انداز میں اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ حضرت مولانا مفتی سید حذیفہ قاسمی دامت فیوزہم نے بڑی آسان انداز میں مسلک غیر مقلدین اور مسلک احناف میں فرق سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور الحمدللہ حضرت کی اس گفتگو کی روشنی میں ہر عام اور خاص کو صراط مستقیم طے کرنے میں مدد ملے گی. راہ راست کون سا ہے، راہ ہدایت کون سا ہے، اور منعم علیہم لوگوں کا راستہ کون سا ہے. اللہ رب العالمین حضرت مفتی صاحب دامت فیوزہم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کے فیوز اور برکات کو اللہ رب العالمین نافع بنائے اور کامل اور مکمل اور تام فرمائے.